میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ شب برات تو گزری ہے لیکن ہم ویسے کے ویسے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بدل جاتے، لیکن معاشرہ بالکل ویسے کا ویسا ہے جیسے شب برات سے پہلے تھا۔ میں نے جو آیہ کریمہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو توبہ ہوتی ہے یہ اس کے مختلف درجات ہیں، درجے ہیں مختلف۔ جیسا کہ ایک امتی کہتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو اگر اللہ کے انبیاء معافی مانگتے ہیں تو یہ معافی جو ہے وہ امتی جیسی معافی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنی مرتبہ جی؟ 70 مرتبہ۔ تو امتی تو تب معافی مانگتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اب نبی چونکہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تو وہ تو گناہ کی وجہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوتا۔ یعنی دیکھیں نا، اگر ایک عام بندہ ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں۔ یا آسان کر کے بتاؤں تو گنہگار بندہ وہ دوزخ کے ڈر سے توبہ کرتا ہے۔ کس چیز کے ڈر سے جی؟ دوزخ کے ڈر سے۔ اور جو نیکوکار ہے وہ گناہ نہیں کرتا، نبی نہیں لیکن عام بندہ ہے، نیک ہے اور وہ گناہ کرتا ہی نہیں، پھر بھی وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ جنت کی محبت میں، کہ اگر میں استغفار کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ گناہ میں پہلے ہی نہیں کرتا، اوپر سے میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ نہ تو دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے اور نہ جنت کی محبت میں، کیونکہ نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالنا، بلکہ اللہ نے میرے صدقے دوسروں کو بھی جنت عطا فرمانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی توبہ اور عام بندے کی توبہ میں، نبی کی استغفار اور عام بندے کی استغفار میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ کوئی ایسا کام جو ناجائز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کرے، بلکہ نبی جائز کام سے بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جائز کام سے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آیت پہ آتا ہوں، جو میں نے آیت کا حصہ پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی ارنی انظر الیک، آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک تجلی ڈالتا ہوں طور پہاڑ پہ، تو اگر تم نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جو ہی تجلی آئی تو کیا ہوا؟ سارے کا سارا پہاڑ وہ جل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب اٹھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ سبحانک، تو پاک ہے، تو کیا ہے؟ پاک ہے، وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ بھئی ناجائز کام تو نہیں تھا نا، ایک بندے کا رب کو یہ کہنا کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ناجائز تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی دل میں، تو کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے تجلی عطا فرمائی، تو جب بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے، اب اٹھے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پاک ہے اور میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ بولیں کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وَإِنِّي تُبْتُ کے الفاظ ہیں کہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جائز کام تھا، پھر توبہ کیوں؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس گرہ کو کھولا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ محبوب خدا محبوب تھا ان کا، اور وہ تھے محب۔ موسیٰ علیہ السلام محب تھے، وہ اللہ سے
محبت کرتے تھے، اللہ ان کا محبوب تھا، ان کے دل میں خواہش آئی کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہے۔ اب جب کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو تجلی عطا فرمائی وہ اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے۔ اب اٹھ کے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، کوئی ناجائز کام تو تھا ہی نہیں، گناہ تو تھا ہی نہیں، گناہ سے ویسے ہی پاک تھے، معصوم گناہ کرتا ہی نہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے اٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہے تھے کہ یا رب تیری مرضی میں مجھے رہنا چاہیے تھا، تو چاہتا تو دکھا دیتا، مجھے مانگنا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ ہے ایک نبی کی توبہ کہ نبی جائز کام سے یوں توبہ کیا کرتا ہے کہ وہ کام ناجائز بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو محبت کا کمال کا لیول تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو کوئی غلط کام ہی نہیں تھا، پھر بھی توبہ کی ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو دوزخ کے ڈر سے توبہ کرتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو جنت کی محبت میں توبہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے توبہ کرو، وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میرے محبوب فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ جی؟ اور پھر اس پر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن نبی کے بارے میں سرکار علیہ السلام سے کیا وعدہ ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ ہر گھڑی میں اپنے محبوب کو اور عزتیں اور بلند مقام اور رفعتیں عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو جب میرے محبوب علیہ السلام اپنا پہلے سے بلند مقام دیکھتے ہیں تو توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میرا اور مقام تو نے بلند کر دیا ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے، تیری رحمت ہے، میں تو تجھ سے توبہ ہی کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 70 مرتبہ توبہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ کرتا ہوں، تو اس سے مراد کوئی 70 فکس نہیں ہے، اس سے مراد کثرت دکھانا ہے کہ میں اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اب میں ذرا آتا ہوں آج کل کے حوالے سے کہ یہ تو تھا نبی کا انداز کہ نبی نے کوئی ناجائز کام بھی نہیں کیا، یعنی کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود دن میں اتنی کثرت سے استغفار۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے شب برات تو گزاری، رات کو رو رو کے عبادتیں کر کے اور نفل پڑھ کے، جب اگلی صبح ہوئی ہے تو معاشرہ پہلے جیسا ہی تھا، معاشرے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جو پہلے جھوٹ بول رہا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو پہلے کم تولتا تھا وہ شب برات کے بعد بھی بول رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہ شب برات تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا غسل تھا تیرے لیے جو تجھے رمضان کے لیے بالکل پاک اور صاف کر دیتا کہ آگے رمضان آ رہا ہے اور تجھے شب برات اللہ نے رمضان سے پہلے عطا کر دی۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نہا دھو کے پاک صاف ہو کے اچھے بن کے جائیں، جب اللہ کا ایسا عظیم مہینہ جس کے اندر نیکیوں کا ریٹ کتنا بڑھ جاتا ہے، یہ تو ابھی انشاءاللہ اس پر علیحدہ پورا جمعہ فضائل رمضان کے حوالے سے جب آپ سنیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شب برات تو ایک غسل ہے بندے کے لیے جو رمضان مبارک کے لیے بندے کو تیار کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کیسے عطا ہوئی تھی؟ پہلی امتوں کو جب توبہ میسر آتی تھی تو توبہ کے باوجود اس بندے نے دنیا میں اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوتی تھی۔ سورۃ البقرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پیچھے سے بچڑے کی پوجا کی تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو جو ہے وہ جب جھنجھوڑا تو قوم نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب توبہ کا وہ سفارش اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان کا سفارشی بنتا ہوں تو ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے توبہ یوں قبول ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، یعنی توبہ قبول ہے، سزا پھر بھی ہے، سزا کی معافی نہیں ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو ایک دوسرے کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو مارو۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اب توبہ کر لی ہے انہوں نے، توبہ قبول کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو ایک دوسرے کو، سارے کے سارے قتل ہو جاؤ، پھر اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اور اس امت میں حال کیا ہے؟
قریش آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر جو کوہ صفا ہے وہ سارے کا سارا سونے کا بن جائے تو ہم آپ کی نبوت پہ ایمان لے آئیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بس ایت گل ہی کوئی نہیں، آکھو نا سبحان اللہ۔ تو یہ دنوں ود کے بھی کوئی شک ہو، اور جڑے نبی علیہ السلام نے انج اشارہ کر کے تے چند دے 2 ٹکڑے کر چھڑے ہون تے چند تے ہے ہی بڑی دور ہے، جڑا قریش دا او مکے دے وچ موجود پہاڑ نو وہ قریش کہندے نے کہ سونے دا ہو جائے تے اسی تہاڈی نبوت تے ایمان لے آونے ہاں، تے جڑے نبی نے انج ہاتھ چوک کے چند دے 2 ٹکڑے کر چھڑے ہون انہاں واسطے مکے دے اندر جڑا پہاڑ ہے اونوں سونا بنانا کیڑا مشکل کام ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں بس مسئلہ ہی کوئی نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا کر دے تاکہ یہ قریش سارے ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ میرے محبوب سے جا کے مشورہ کرو، ان کے سامنے 2 چیزیں رکھو، انہیں کہو کہ آپ ان میں سے جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں میں اس چیز کو آپ کو عطا کر دیتا ہوں۔ پہلا وہ ہے جو آپ نے مانگا ہے۔ آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگا تھا؟ سونے کا پہاڑ، صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے، پہاڑ پہلے سے ہی تھا وہ سونے کا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کافروں کے کہنے پہ اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، تو میرے مولا میں دعا کرتا ہوں یہ پہاڑ سونے کا کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑ سونے کا ہو جائے میں ابھی کر دیتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اگر آپ کوئی اور چیز مانگتے ہیں تو اس سے بڑی چیز ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، اور وہ دوسری کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ توبہ میں آپ کی امت کو عطا فرماؤں گا کہ جب کوئی آپ کا امتی گناہوں سے توبہ کرے گا اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، صرف آنکھ سے نکلے گا، ادھر رخسار پہ بعد میں پڑے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اچھا ہم تو چونکہ اس وقت موجود نہیں تھے تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ تسی پہاڑ سونے دا کرو، ہاں قبیلہ تے سارا مسلمان ہوئے آپے بعد سے گناہ گاراں دی ویکھاں دے، لیکن پھر وہ آج دے گناہ گار دا کچھ نہیں سی بننا۔ میرے حضور علیہ السلام نے قیامت تک کی گناہ گار امتی کو دیکھا اور ایک طرف وہ قریش کے چند لوگوں کو دیکھا، تو میرے حضور فرمانے لگے ان چند لوگوں کی وجہ سے میں قیامت تک کے آنے والی امتوں کی توبہ نہیں روکوں گا۔ یا اللہ تو مجھے ایسی انوکھی اور ایسی بے مثال توبہ عطا فرما دے جو پچھلی امتوں میں کسی کو عطا نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کی دعا یوں قبول فرمائی کہ پہلی امتوں میں جب کسی نے توبہ کرنی ہوتی تھی تو توبہ کرنے کے باوجود اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ ابھی میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے جو ہے وہ آیت پڑھی ہے، توبہ کے باوجود اس کو سزا دی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں اس دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب آپ کا امتی توبہ کر لے گا نا میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دوں گا، اور صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف فرما دوں گا، اس کی جو زندگی میں توجہ کیجئے گا ذرا، زندگی میں جو اس کو میں نے سزا دینی تھی، اس گناہ کی جو سزا دینی تھی وہ بھی معاف ہے، یعنی میں نے گناہ معاف کر دیا، وہ سزا بھی معاف کر دی۔ اب اگلا جملہ سنیں گے آپ کا دل مچل اٹھے گا، اللہ اکبر کیا کرم ہوا اس امت پر، اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ توبہ قبول فرما لے گا آپ کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، آپ کے ہاتھ بھول جائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، یہاں تک کہ زمین کا وہ حصہ بھول جائے گا کہ یہاں کبھی گناہ بھی ہوا تھا۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد علی ارجلہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زبان پہ تالا لگ جائے گا، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، تیرا جسم بولے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا، لیکن جس وقت تو نے توبہ کر لی آٹومیٹکلی اللہ نے تیرے ہاتھ کو بھی بلا دیا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، تیرے نامہ اعمال سے بھی مٹ گیا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اور زمین کا وہ حصہ جہاں پہ کھڑے کھڑے تو نے گناہ کیا تھا، اللہ اکبر، میرے حضور فرماتے ہیں وہ حصہ بھی بھول جائے گا کہ یہاں پہ گناہ ہوا تھا۔ اس وقت میرے حضور علیہ السلام نے قریش کے ان چند لوگوں کی ڈیمانڈ کو چھوڑ کے قیامت تک کی امتیوں کی مشکل کشائی فرما دی تھی۔ قیامت تک کی امتی کو وہ انوکھی اور بے مثال توبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی
کہ اب اس سے پہلے اگر آپ کسی امت کا پڑھیں کہ پہلے کسی امت کو ایسی توبہ عطا ہوئی ہو تو ایسی کسی امت کو توبہ عطا نہیں ہوئی جو اس امت کو توبہ عطا ہوئی ہے۔ تو میرے دوست، آج ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اتنے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں کہ اگر قریش کی یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے، پہاڑ سونے کا ہو جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں مجھے پہلے ان کی فکر ہے جو میرے ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، اب گناہ کر بیٹھے ہیں، اب مجھے ان کی توبہ زیادہ عزیز ہے۔ تو اس قدر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چانس ایک چھوڑ کے دوسرا قبول کیا ہمارے لیے، ہماری توبہ کے لیے۔ اور اس کے باوجود امتی کی توبہ کا حال یہ ہو کہ رات ساری استغفر اللہ اور صبح اٹھ کے پھر وہی سارے کام جو ایک دن پہلے کر رہا تھا۔ کوئی شب برات کا اثر کو کم از کم کو مہینہ تو رہتا بندے کے اوپر، چلے ساری زندگی نہ صحیح مہینہ تو رہتا، کچھ دن تو رہتا۔ اور اللہ فرماتا ہے توبہ کیسی کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور توبۃ نصوح کرو۔ اب اس کی تشریح کے اندر اگر میں جاؤں گا تو کافی جو ہے وہ وقت لگ جائے گا۔ میں آسان اس کا مطلب یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ باہر آ جائے، اب وہ واپس تھنوں کے ذریعے پیچھے جا نہیں سکتا، ایسے بندہ مومن توبہ کرے کہ جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں جا نہیں سکتا، ایسے بندہ مومن جب توبہ کر لے اس کے بعد وہ گناہوں کی طرف واپس جا ہی نہ سکے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ توبہ بھی کرے ساتھ گناہ کرتا رہے، پھر توبہ کرے گناہ کرتا رہے، ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، نعوذ باللہ، مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، استہزاء کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استہزاء کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح میں آپ کو سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے کہ بندہ توبہ دلی طور پہ سچی کرتا ہے، کچھ عرصہ قائم بھی رہتا ہے، پھر کسی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اس بندے کا معاملہ اور ہے، اور ایک بندہ توبہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے یا اللہ معافی منو دے سڑ پر میں کرنا گوی ہیں جی، تو یہ ہے مذاق۔ اب یہ مذاق ہے کہ ایک بندہ رات کو نفل پڑھتا رہے، مولوی صاحب نے بیان میں بتایا ہو کہ جب توبہ کریں تو پچھلی نمازوں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بندہ کہے یا اللہ آج دی رات میں نفل پڑھ لگاؤں تو سویرے تو میں کو نہیں پڑھنی، بس آج دی رات میں آئے آسان، یہ توبہ کیسی ہے؟ اور ایک بات آپ کو ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہ ہو، توبہ کرنے کے بعد جو ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے تو دو گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اوامر اور ایک ہوتا ہے نواہی۔ اوامر وہ جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اوامر ہیں۔ اور دوسرا ہے نواہی، شراب نہیں پینی، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، یہ ساری چیزیں نواہی ہیں۔ تو جب توبہ کی جاتی ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ توبہ کے بعد پہلا عمل اوامر پہ کرو، پھر ساتھ ہی دوسرا عمل نواہی پہ کرو۔ یعنی بندہ توبہ کر لے اور شراب تو چھوڑ دے لیکن نماز پڑھنی شروع نہ کرے تو وہ بندہ توبہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ شب برات کو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، 12 بجے تک دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اگلی صبح بڑی مشکل سے فجر پڑھتے ہیں، دیہڑی ساری پھر وہی معاملہ۔ یعنی بھئی رات کو جو عبادتیں کر رہے تھے، جو توبہ کا لفظ بار بار بول رہے تھے، اس لفظ نے کیا آپ کے دل پہ اثر کیا؟ اگر صبح تک پھر وہی، اور پھر جو کم تول رہا تھا اس نے پھر کم تولا، جو گالیاں دیتا تھا اس نے اگلے دن بھی گالیاں دیں۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ وہ نہ ہاتھ سے کسی سے زیادتی کرتا ہے اور نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے رات کو 5 تسبیحاں استغفر اللہ کی پڑھی تھیں، یہ استغفر اللہ کہہ دینا، یہ توبہ اس کو نہیں کہا جاتا۔ بلکہ توبہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمسار ہو جائے تو پھر وہ یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ پہلے تو جو ہوا سو ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حدیث پاک میں آتا ہے، میرے حضور نے بتایا، اللہ فرماتا ہے اگر کسی کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں، پھر بھی اگر اس کا دل آ جائے کہ میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ زمانے کا بڑا بدکار اور بڑا چور قسم کا آدمی اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر نکلتا ہے، اور بیٹا چھوٹا تھا، باتیں کرنے لگا باپ سے، کہنے لگا ابا
یہ جو جنگل ہے، اتنا بڑا جنگل ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ باپ کہتا ہے ہاں، اس دنیا میں جنگل سے بڑھ کے ساری زمین ہے، یعنی جنگل تھوڑا ہے اور زمین زیادہ ہے، ساری زمین جو خالی ہے میدانی علاقہ وہ زیادہ ہے، جنگل تھوڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا ابا، یہ جو زمین ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، یہ جو ساتوں آسمان ہیں یہ زمین سے بڑے ہیں۔ پھر اس نے کہا ابا، ساتوں آسمانوں سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں، تیرے باپ کے گناہ ساتوں آسمانوں سے زیادہ ہیں۔ یہ عاجزی کی اس نے اپنے رب کے ہاں، اتنا بڑا وہ خود کو گناہ گار سمجھا، کہنے لگا تیرے باپ کے گناہ ساتوں آسمانوں سے زیادہ ہیں۔ پھر اس نے کہا ابا، تیرے گناہوں سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ہاں، میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ نے اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا، جائیں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے، اسے جا کے میرا پیغام دیں، اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، آگے لفظ ہے جمیعا، کیا لفظ ہے جی؟ جمیعا، اور جمیعا کہتے ہیں تمام، مجموعہ۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ وہ سارے گناہ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔